ایوب خان نے آئلی قوانین بنائے، اور آئلی قوانین میں ایک مسئلہ یہ پیدا کیا تھا کہ جس طرح مرد عورت کو طلاق دیتا ہے اس طرح عورت بھی مرد کو طلاق دے سکتی ہے۔ اس وقت علماء میں سے صرف 2 عالم بیڑی ممبر تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا مفتی محمود صاحب، اور علماء کو سیاست کے راہ و رسم کا بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ حضرات دونوں اسمبلی بیڑی کونسل میں اور ہر جگہ ایوب خان اور اس کے آئلی قوانین کا رد کرتے تھے۔ کراچی میں مولانا مفتی شفیع اور حضرت بن نوری کو جمع کیا اور ان سے آئلی قوانین کی حرمت پر کتاب لکھوائی۔ اس کتاب کا نام ہے آئلی قوانین کی شرعی حیثیت، بنوری ٹاؤن کی چھپی ہوئی، اور اس میں مغربی اور مشرقی دونوں پاکستان کے علماء کے دستخط ہیں۔ ایوب خان کہتا تھا کہ مولوی پاگل ہے، خدا مت پسند ہے، نکاح دونوں کی رضا سے ہوتا ہے تو طلاق بھی دونوں دے سکتے ہیں۔ یہ تو واضح مسئلہ ہے، ہر جگہ جلسے میں کہتا تھا کہ بغیر خاتون کے ہاں کیے یا راضی ہوئے نکاح نہیں ہوتا، تو طلاق بھی دونوں کی مرضی سے ہونا چاہیے، اور جیسے خاوند نکاح کرتا ہے اس طرح خاتون بھی نکاح کرتی ہے، لہذا جیسے وہ طلاق دیتا ہے یہ بھی طلاق دے۔ اچانک ایوب خان گھر گیا، وہاں ہزارے میں ایک جگہ ہے حویلیوں کے پاس، ریحانہ، اس کا رہنے والا تھا یہ۔ تو کسی مسئلے میں گھر والی سے ان بنو گے، اس نے کہا آرام سے رہو ورنہ طلاق دے دوں گی۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ نے جو آئلی قوانین بنائے اس میں عورت طلاق دیتی ہے، تو اگر آپ نے میری بات نہیں مانی آج سے آپ کو اپنے نکاح سے نکال دوں گی۔ ایوب خان بڑا خاموش ہوا اور بڑا ذلیل ہوا بیوی کے سامنے۔ جب واپس آیا راولپنڈی نے تو بیان دے دیا کہ ہمارے قانون کا یہ پوائنٹ کمزور ہے، ویک ہے۔ اخبار نویسوں نے پوچھا فیلڈ مارشل صاحب کیسے پتہ چل گیا کہ یہ کمزور ہے؟ کہا اس دن میں گھر گیا، میری گھر والی نے مجھے طلاق دینے کا پورا ارادہ کر لیا۔ توبہ۔ او یعفو الذی، یا معاف کرے وہ، دیکھو یہ ایک فریق ہے، 2 نہیں ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں ہے اختیارات نکاح کے۔ وان تعفو، اور اے مردو تم ہی معاف کرو، سارا چھوڑو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، سوال یہ ہے کہ طلاق تو تب ہوتی ہے کہ بدمزگی ہو، فرمایا بدمزگی کے ماحول میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا بھول نہ رہے۔ کبھی تو اچھے دن گزرے تھے، کبھی تو محبت کے ایام تھے، اس کا خیال کریں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب نکاح اور طلاق اور رضاعت کے بہت مسائل بیان ہو گئے، خوف پیدا ہوا کہ کہیں لوگ نماز بھول نہ جائیں۔ نکاح اور طلاق ویسے بھی مشہور ہے کہ دوسروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، پختوں کے وہی وعدد جو لاگانو لونگے رکے گلڈمانو، شادی جولاہو کے گھر تھی، ڈول بجاتے ہوئے جوش میں آئے تو میراثیوں نے پگڑیاں پھینک دی، اس لیے فوراً فرمایا حافظوا علی الصلوات، بہت خیال رکھو نمازوں کا، صلاۃ الوسطیٰ، خاص کر نماز عصر کا، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو ورنہ اور چیزوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی، نمازوں کو ضائع نہ کرو ورنہ اور چیزیں بھی ضائع ہو جائے گی۔ محافظت 3 چیزوں کا نام ہے، ایک تو وقت کا خیال رکھو، دوسرا طہارت کا خیال رکھو، اور تیسرا ادائیگی میں تعدیل الارکان کا خیال رکھو۔ بے وقت نماز نہیں ہوتی، اور قصداً وقت نکال کے نہ پڑھنا گناہ کبیرہ اکبر الکبائر۔ اور نماز تب ہوگی جب آدمی پاک ہو، جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو۔ اور نماز کے اندر جو کیفیت ہے ادائیگی کی، اس میں تعدیل ہونا چاہیے، برابری۔ لمبی رکعت ہے تو رکوع سجدہ قومہ جلسہ بھی کرنا، معتدل قرات ہے تو وہ بھی اس طرح چھوٹے۔ موسم بڑا اچھا ہے، خوشگوار حالات ہے، طویل نماز پڑھاؤ،
لوگ رات کو جاگے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، یہ ہے، وہ اندھیرا ہے، غم صدمے ہے، مختصر نماز پڑھاؤ۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فقہ میں اور امام بخاری حدیث میں دونوں کہتے ہیں اہل العلم والفضل احق بالامامہ، امامت عالم کرے، فقی کرے، قاری غریب توتی چوری خورے توتی چوری خورے، اس کو نہ اٹھانے کا پتہ نہ بٹھانے کا پتہ، ایسا خبر ہے ایسا۔ ہر جگہ تو قاری محی الدین نہیں ہوتے ہیں، جو احسن العلوم کا بھی فاضل ہے اور بنوری ٹاؤن کا بھی فاضل ہے، ڈبل فاضل ہے ماشاءاللہ، اللہ کا احسان ہے۔ بڑے بعض حضرات اپنا شغل علم نہیں قرات بنائے، وہ بھی بڑا علم ہے۔ آپ کو پتہ ہے قاری رحیم بخش صاحب ملتان والے دارالعلوم دیوبند کے اعلیٰ نمبروں میں فاضل، پوری کتابیں یہ یاد تھی مگر تھے قاری۔ قاری فتح محمد ان کے استاد نابینا ہے، 10 جلدوں اور 14 جلدوں میں جزری کی شرح لکھی، فتح المنان عنایت الرحمن کے نام سے۔ اور حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بیمار ہو گئے اور درس نہیں دے سکے، تو آپ کی جگہ آپ سے پوچھا گیا کہ کس کو بٹھائے، تو آپ نے فرمایا قاری عبد الرحمن صاحب۔ قاری عبد الرحمن پانی پتی امام تھے قرات، یہ مولانا قاری فتح محمد صاحب کے استادوں کے استاد، اور وہ براہ راست حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد تھے۔ اور شیخ الہند صاحب فرماتے تھے ہم تو باتیں کرتے ہیں اور مولوی عبد الرحمن تو یاد کر چکا ہے سب۔ شیخ الہند صاحب کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، یہ بخاری ہے سورہ یاسین نہیں ہے کہ آپ یاد کرتے ہیں، اور نے کہا مولانا پھر موقع ملے گا نہیں، یاد ہونے دو، سیاست کا پوری یاد، ایسے یاد نہیں سال میں جیسے قرآن کا دور، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کا دور۔ آج کل قاری عبد الرحمن کہاں ہے، سیاست کا دور کرا ہوا، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت قاری عبد الرحمن صاحب کی ایک تفسیر بھی قرآن کی شائع ہوئی، اس کے کچھ حصے مجھے ہمارے عزیز دوست باذوق عالم ابن قاری حضرت مولانا قاری ضیاء الحق صاحب الفلاح والے، جو ہمارے بزرگ قاری عبد الحق صاحب کے لائق فائق صاحبزادے ہیں، ان کے توسط سے مجھے قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی کے 2-4 حصے تفسیر کے ملے ہیں، جو بہت ہی عمدہ تفسیر قرآن ہے۔ میں آپ کو بزرگوں کے اور علماء کے واقعات سناتا ہوں تاکہ آپ کا شوق و ذوق زندہ رہے، سلامت رہے، اور یہی طریقہ ہے لوگوں کو آگے چلانے کا، یاد رکھنا طریقے سے موقع محل کے مطابق قیمتی واقعات علماء کے سناتے۔